الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک سے پہلے سورۃ الرحمن شروع کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد مختلف عوارض اور اسباب اس وجہ سے ہم ایک رکوع سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ جہاں تک ہوئی ہے تفسیر اس سے آگے چند آیات کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج سورۃ الرحمن میں اللہ تعالی نے اپنی تخلیق کے شاہکار بیان کیے۔ تخلیق میں سب سے بڑی چیز جو پیدا فرمائی وہ انسان ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں تمام انسان کے لیے ہیں۔ یہ اشرف ترین مخلوق اور اشرف المخلوقات انسان کو کیسے پیدا کیا؟ فرمایا اتنا بڑا نظر آنے والا، اتنا طاقتور، اتنا حسین، عجیب و کمالات اور عجیب و غریب کمالات کا حامل، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی ایک معمولی چیز ہے، اور اس سے اتنی عظیم تخلیق کرنا یہ اللہ کی قدرت کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس لیے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے اور کیا کیا پیدا کیا؟ مخلوقات پر غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کتنا زبردست پیدا کیا۔ اتنے بڑے آسمان میں کسی جگہ نہ شگاف نظر آتا ہے، اور اتنے بڑے آسمان میں کسی جگہ ستون نظر نہیں آتا۔ دنیا میں بلڈرز جو ہوتے ہیں اور آرکیٹیکٹس، وہ اپنے تخلیق کے شاہکار اور اس کے کمالات جو ہیں وہ بتلاتے ہیں، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی۔ آج تک کوئی ایسا آرکیٹیکٹ نہیں آیا کہ جس نے چھتوں کو ٹھہرایا ہو بغیر ستون کے۔ کہیں نہ کہیں سہارا دیا ہوگا، اس کو ٹائی اپ کیا
کیا ہوگا، رسے لگائے ہوں گے، جیسے آج کل ہینگنگ برج ہوتے ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہے نیچے، لیکن وہ قانون پر کام کر رہا ہوتا ہے جس نے اس کو تھام کر رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہینگنگ برج بنانے میں کتنا زمانہ لگ جاتا ہے اور خرچ اتنا ہوتا ہے کہ گزرنے والے کو چکانا پڑتا ہے اور برسوں تک چکانا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر ستون کے کوئی ستون نظر نہیں آتا، نہ اس پر کوئی تیل آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا بڑا چرخ زمین استعمال کر رہے ہیں جس میں کمکموں بھی ہیں، جس میں ٹیوب لائٹس بھی ہیں، جس میں روشنی کے انتظام بھی ہیں، ایک لمبا بھی لانا چاہیے۔ کارپوریشن تھوڑا سا روشنی کا انتظام کرے تو بڑے بڑے بل دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا کام دیا اور چھوٹا بل بھی نہیں آیا، لیکن یہ بظاہر کچھ نہ نظر آنے والا اور کچھ نہ سمجھ میں آنے والا، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اس کا بل چکانا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہاں تو کوئی بل نہیں دیا تھا، یہاں چکانا ہے حساب، یہاں تک کہ آپ سایہ دار درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دینا کہ ہماری یہ شجر سایہ دار سے آپ نے سایہ لیا، آپ نے فائدہ اٹھایا، کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا؟ بتلائیے۔ کیسی زمین بنائی تو آپ زمین کو دیکھیں، کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو باقیت نظر میں اڑتی ہوئی نظر سے دیکھے کوئی تب بھی سمجھ میں آ جائے، نہ نظر آنے والی چیزوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ زمین کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا شاہکار ہے یہ زمین۔ دیکھیے، اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے تیرے سینے پر 100 منزلہ عمارت قائم کرنی ہے تو یہ زمین نہ نہیں کہتی، اپنا سینہ کھول کے رکھ دیتی ہے کہ ٹائم کی 100 منزلہ عمارت قائم کر لی۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے 300 فیٹ نیچے تیرے اندر سے پانی کے جھرنے نکالنے ہیں تو زمین اپنا پھر سینہ کھول کے رکھ دیتی ہے، نیچے پانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زمین اتنی سخت بھی نہیں بنائی کہ پیر رکھتے ہی درد پیدا، اور نہ میں نے اتنی نرم بنائی ہے اس زمین کو کہ پیر رکھتے ہی اندر دھس جائے۔ سخت اتنی بنائی کہ 100 منزلہ عمارت قائم ہو، نرم اتنی بنائی کہ 300 فیٹ اندر جا کر خزانے لے آئیں۔ یہ زمین تو اللہ کے خزانوں کا گوڈاؤن ہے۔ بندوں کی ضرورت کے جتنے گنجینے ہیں سب اللہ نے زمین میں رکھی۔ باقی معبودوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہ عجیب و غریب بات کہ ان باقی خداؤں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین ہم نے بنائی ہے، آسمان ہم نے بنایا ہے۔ اللہ نے تنہ تنہا بنایا، بغیر نمونے کے بنایا، بغیر کسی مدد کے بنایا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہو تو کتنے لوگوں کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، ملازم کو بھی سیٹ اور سائٹ کہنا پڑتا ہے، گاڑی نہ ہونے کے باوجود اس کی گاڑی میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے۔
کسی طرح راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اتنا ہم اللہ کو بھی راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے جتنی کہ ملازم کو کرتے. اور نہ کہہ دیا کالے نہیں آؤ. صاحب کمال ہوتا ہے تو اس کو ناز ہے اپنے کمال کا، چاہے وہ ہتھوڑے ہی چلاتا ہو، لیکن وہ ہتھوڑے چلانا بھی ایک کمال ہے. ہم چلائیں گے تو پیر زخمی کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ ترتیب سے چلاتا ہے، اس کے پاس کمال ہے. کمال والے کے نفرے برداشت کرنے پڑے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے، کہیں ہم کو نہیں ملتا کہ کوئی جماعت نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے بہت ہیلپ کیا ہے اس کے اندر. جیسے حکومتیں کہتی کہ افتتاح بریج کی یہ لوگ کر رہے ہیں، بنایا ہم نے تھا، محنت ہم نے کی، سینکشن ہم نے کیا تھا، پیسہ ہم نے پاس کیا. لیکن رب کائنات نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بنایا آسمان، تو کوئی آگے نہیں بڑھا اور یوں نہیں کہا کہ نہیں ہم لوگ تھے. دنیا میں کوئی چیز بغیر ثابت نقشے کے وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ نے جو کائنات پوری بنائی ہے اس کا کوئی پہلے سے ثابت میں نقشہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر بنائی ہو، لیکن پھر بھی بے مثال بنائی. صرف قدرت کا غور کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمندر بنایا. آج کی بات وہاں سے شروع کریں. ہم نے سمندر بنائے، چھوٹی ندیاں بنائی ہیں، دریا بنائے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے اس میں پانی بہایا ہے. اور صرف اتنی سی بات نہیں، یہ سمندر جو ہیں اور یہ دریاؤں کے پانی کو ملائیں تو 3 حصوں میں پانی رکھا ہے ہم نے اور ایک حصے میں برقی نظام رکھا ہے. اگر 12,000 مخلوق زمین پر ہے تو 36,000 مخلوق سمندر میں. زمین پر جن مخلوقات کا وجود پایا جاتا ہے اس سے کئی بڑا وجود جو ہے زیر سمندر پایا جاتا ہے. پھر سمندروں میں اللہ نے کمال کر دیا ہے. اس میں تازہ میوہ رکھا ہے مچھلی کی شکل میں. پوری دنیا میں لاکھوں لوگ تو مچھلی سے پلتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. بہت بڑا نظام ہے. کوئی جھینگڑوں کا کرتا ہے تو کوئی نیوٹوں کا کرتا ہے، تو کوئی بڑی مچھلی تو کوئی چھوٹی مچھلی، اور کوئی کاپلیٹ کوئی پاپلیٹ. اتنا نظام ہے. یہ اللہ کا قدرتوں کا نظام ہے. سو غور نہیں کرتے ہم لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دی اور غور کر کے آدمی اللہ تک پہنچے. ورنہ اگر غور کرنے کی بات ہے تو آدمی گھاس کے پتے اور کنبل سے اللہ تک پہنچے. ہمارے یہاں فارسی مرحوم کا شعر ہے کہ ہر بیان ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہو گویت. آج کل فارسی اتنی اجنبی ہو گئی کہ میں طلبا کو شعر کہنے کے بعد یہ بھی وضاحت کرتا ہوں کہ فارسی کہ جو بھی زمین سے اگنے والا گھاس ہے وہ زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی شان تخلیق کا ایک شاہکار ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب مثالیں دینے پر آئے تو بڑی تخلیق کی مثال دی تو چھوٹی تخلیق کی بھی مثال. فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اب دیکھیے یہ مثال دے رہے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا اتنے بڑے اللہ اور مثال ایسی ہیرے موتی جواہرات. تو بھائی کسی کے سبر کی اور کسی کی کمزوری کی مثال دینی ہوگی تو ہاتھی سے تو نہیں دیں گے, چیونٹی سے دیں گے. کسی کا کمزور ہونا بتائیں گے تو رستم اور سہراب سے تو اس کو تمثیل نہیں دیں گے. تو جب معبودہ نے باطلہ کی کمزوری بتانی تھی تو ان کی کمزوری یہ بتائی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیونٹی سے کمزور تھا. دنتاوی نے تو لکھا ہے کہ چیونٹی کی 5000 آنکھیں ہوتی اور کم سے کم ہم سے زیادہ اس کی قوت شامہ تیز ہوتی. شکر کا کوئی ذرہ کسی کونے میں پڑا ہو تو وہاں کوئی انسان تو نہیں ملے گا, لیکن چیونٹی وہاں ملے گی. اس کی قوت شامہ کتنی تیز, یہ کمال ہے. تو بنایا ہے جرسواں بڑا چھوٹا, لیکن اللہ نے کمالات اس کے اندر ایسے زبردست رکھے ہیں. تو باطل معبود اس کی کمزوری بتانے کے لیے مثال بھی تو چھوٹی. یہ اللہ کے کلام کی بھی شان. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر جو بنائے ہیں اس میں کھارے سمندر بھی ہیں, میٹھے بھی ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے سمندر ایسے بنائے ہیں, ادھر سے پانی اٹھاؤ تو بالکل کھارا ہے, ادھر سے پانی اٹھاؤ بالکل شیرین ہے, بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ دونوں کو حکم دے رکھا ہے کہ مجال ہے کہ کھارا سمندر میٹھے میں مل جائے, میٹھا کھارے. کہ بیچ میں برزخ اور بیچ میں یہ فاصلہ کس نے قائم کیا ہے؟ انسان تو بنا نہیں سکتا ایسی دیوار سمندروں کے درمیان میں, اللہ نے بنائی. غیر مرئی دیوار ہے, نظر بھی نہیں آتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر پانی جو ہے وہ کھارا ہے, نیچے بالکل میٹھا ہے. جب مدوجد آتا ہے, جب جواب ہٹا آ جائے, اس وقت آپ پانی پہلے چکھیں گے تو میٹھا لگے گا. سمندر کا پانی اس پر آ جاتا ہے, بھرتی کے وقت میں تو کھارا پانی ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ مد و جزر کا نظام ختم ہو جائے وہ پانی پھر میٹھا نظر آئے. ورنہ اتنا پانی سمندر کا مل جائے تو ندی کو کھارا ہو جانا چاہیے, لیکن ندی کھاری نہیں ہوتی بلکہ اس کی شیرینی اپنی جگہ برقرار ہے, اس کے پانی کی وہ لطافت اپنی جگہ برقرار. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کہلاتے تو کھارے ہیں, لیکن ہم نے اس میں موتی اور جواہرات اور مونگے اور لال بدخشاں پیدا کیے ہیں. زبردست اس میں جواہرات پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ سمندر کی تہ میں پہنچو تو وہاں اللہ نے ہیروں کا نظام, موتیوں کا نظام, جواہرات کا نظام, زبرجد کا نظام رکھا. بعض الفاظ ایسے ہیں جو آئے ہیں اصل میں عربی میں اور پھر وہ ٹرم ہو کر اور ٹرانسفر ہو کر دوسری زبانوں میں. مثال کے طور پر فردوس کو انگریزی میں لیں گے تو پیراڈائز کہتے ہیں, اور انجیل عربی میں کہا جاتا ہے تو اس کو انگریزی میں لیں گے کینڈل کا. طریق کے معنی راستہ, لیکن انگریزی میں چلے گا تو اس کو ٹریک کہا. ٹو ٹریک
ایک راستہ دوسرے راستے میں آ کے چھوٹا راستہ بڑے راستے میں ملتا ہے، وہاں اوپر لکھا ہے کہ مرجنگ دس روڈ، یہ مرج آیا، یہاں مرج کا ذکر ہے، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے ہیں آپس میں لیکن مل کر بھی الگ رہتے ہیں، اور دونوں کا نظام اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ ایک متلاطم سمندر، اور دنیا میں ایسے کئی سمندر ہیں جن کے سنگم لوگ دیکھتے ہیں، ایک میں ہے بہت بڑا، ایک پوائنٹ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، ادھر آپ چلے جائیے تو دریائے اٹلانٹک ہے اور ادھر دریائے پیسیفک ہے، دونوں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں جو ہے سوئز کنال رکھا ہے، پاناما کی نہر ہے، وہ جو کنال بنائی ہے وہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ اونچے سمندر کو نیچے لائے ہیں، اونچے سمندر سے جہاز کو اتار کر نیچے لے جاتے ہیں اور پھر دوسرے سمندر میں چھوڑتے ہیں، اور کبھی اوپر والے سمندر سے جو ہے اتار کر نیچے لاتے ہیں، اوپر والے سمندر میں لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ ایک نظام ہے، اللہ نے انسان کو سمجھا ہے۔ فرمایا کہ نعمتوں پر غور کرنے کے بعد تمہیں خیال آئے گا کہ اس اللہ کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، خالی متلاطم سمندر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، قاتل ہے یہ سمندر، لیکن ایک حسین منظر پیدا کرتا ہے، اس لیے لوگ دیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ کتنوں کی جان لے چکا ہے، اچھے اچھے تیراک جو ہیں وہ بھی اندر ڈوبے ہیں، اور جو مزے لینے کے لیے اس میں چھلانگ لگائے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آرام کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بحر زخار اور اتنا متلاطم سمندر اور اس کا نظام، فرمایا یہ یوں خاموش اور یوں متلاطم نظر آتا ہوگا، لیکن اس کے دامن میں ہم نے ہیرے اور جواہرات کیا کیا رکھا ہے۔ ارے میٹھے سمندر میں جو جواہرات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ڈھل کر جاتے ہیں تو کھارے سمندروں میں ملتے ہیں، اور ان کے پیدا کرتے جواہرات جو ہیں وہ بھی آپ کو کھارے سمندر سے نکالنے کو ملے۔ اس لیے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ اور مرجان موتی۔ پھر فرماتے ہیں دنیا میں سامان اور سامان تجارت، اس کی سب سے بڑی ٹرانسفر اگر ہوتی ہے تو سمندر کے راستے سے، سب سے بڑی ٹرانسفر۔ ہوائی جہاز میں کتنا سامان لے جایا جا سکتا ہے، لے جاتے ہیں، اس کا بھی نظام ہے، لیکن یہ سمندر کے جیسے زمین کے سینے پر 100 منزلہ عمارت قائم کر دی جاتی ہے، سمندر کے اندر اگر آپ کو 25 منزلہ اسٹیمر اوپر نظر آتی ہے تو 25 منزل اندر ہے، لے کے چلتی سمندر پہ چلتا ہے، اور سمندر کا سینہ ایسا کشادہ ہے کہ اس کو برداشت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ پوری دنیا جو ہے اسی اعتبار سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، پوری دنیا میں تجارت کا جو نظام بڑا چلتا ہے وہ سمندر کے راستے، تو سمندر ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو دنیا کی تجارتیں ٹھپ ہو کے رہ جائیں گی۔ اس لیے دنیا کے وہ شہر جو بڑے سمندروں کے کناروں پر آباد ہیں، ان کی دنیاوی اعتبار سے حیثیت بہت اونچی ہے۔ جیسے کسی زمانے میں ہمارے سورت کو باب المکہ کہتے تھے، بربودن کو باب العدن کہتے تھے، اور یہی سمندروں نے اللہ کے بندوں کو ادھر سے ادھر منتقل کیا، یہاں تک کہ عرب کے قافلے آپ کے بھروچ میں اور بھاڑپور تک
شکوہ ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان اور زمینوں میں نشانیاں کتنی ہیں میری، لیکن تم آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہو، غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہو، کبھی اس پر غور نہیں کیا تم نے. اگر غور کرتے تو تمہیں بات سمجھ میں. اگر ہم لوگ سب مل کر کارپوریشن کو درخواست دیں گرمی کے زمانے میں کہ ہمارے چھت بہت میلے ہو گئے ہیں، مکانات بہت گندے ہو گئے ہیں، راستے بہت زیادہ غبارآلود ہو گئے ہیں، درخت جو ہے کون سے کلر کے پتے ہیں یہ گرمی میں معلوم بھی نہیں ہوتا، تو ذرا آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں، کچھ ایسا چھڑکاؤ کریں کہ بھائی اب چھت بھی ہمارے دھل جائیں، مکان بھی چمکدار بن جائیں، راستے بھی شاداب ہو جائیں، درخت بھی آباد ہو جائیں. معذرت کر دیں، معافی مانگ لیں اور کہیں کہ ایسے پاگل پن کی درخواستیں مت کیا کرو جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. لیکن رب کائنات کا شاورنگ کیا ہے؟ اللہ جب شاور کرنے پر آتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو جھونپڑا بھی محروم نہیں ہے، اور نہ محلات محروم ہے، اور نہ دیہات محروم ہے، اور نہ شہر محروم ہے، اور نہ غریب محروم ہے، اور نہ امیر محروم ہے، نہ سلطان محروم ہے، نہ خادم اور غلام محروم ہے. جب دینے پر آتے ہیں تو کسی چیز کو محروم نہیں رہتے. ایک ہی وقت کے اندر پورا شہر دھل کر کیسا ہو جاتا ہے. ایک ہی منٹ کی بارش پانی کر کے رکھ دیتی، لوگوں کا شکوہ ختم کر دیتی. اب یہاں تو اتنا نظر نہیں آتا، بیرونی ممالک میں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو مکان جو ہے وہ چمکدار ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں تو کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے، حالات اور بدل جاتے ہیں. لیکن وہاں والے دیکھا میں نے کہ بارش آئی تو راستے چمک رہے ہیں، مکان چمک رہے ہیں، اور نکھر کر کلر اس کا جو ہے وجود میں آیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. ہم لوگ اس پر اگر غور کریں تو بہت کچھ سمجھ میں آئے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ سمندر اور دنیا فلاں چیزوں میں غور کریں، اس سے پہلے وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنی زندگی میں غور کرو تو آپ نے جسم میں تم کو ایک چھوٹا سا عالم نظر آئے گا. اگر وہ عالم اکبر ہے تو یہ عالم اصغر ہے جو آپ کو نظر آئے گا. سمندر کھارے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں. اللہ نے ہمارے جسم میں بھی دو سمندر بہائے ہیں. منہ میں آنے والا پانی سمندر کا میٹھا ہوتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کھارا ہوتا ہے. مرکز دونوں کا ایک ہی ہے، دماغ سے نکل کر آتا ہے، لیکن ایک طرف میٹھا ایک طرف کا. اللہ نے انسان کے جسم میں مٹی کا بھی نظام رکھا ہے. چند دن غسل نہ کریں اور پھر ذرا ملیں اپنے ہاتھ میں سے، بتیاں مٹی کی نکلنا شروع ہو جائیں، آپ مٹی کے بنے. اور اگر آپ کا تصور ہے آپ کو کہ میرے جسم میں آگ ہے کہ نہیں، تو ذرا تیزی سے اپنے دو ہاتھوں کو ملیں گے تو اندر سے گرمی کا احساس آپ کو پکار کر کہے گا کہ میں موجود ہوں. پانی کا نظام بھی ہے، مٹی کا نظام بھی ہے، اور اللہ نے ہوائیں بھی مختلف قسم کی، خوشبودار اور بدبودار سب چلائیں. زمین رکھی ہے اللہ نے تو پہاڑ بھی رکھے ہیں اللہ نے، جس میں ابری ہوئی ہڈیاں پہاڑوں کی نشانی ہیں. اور ہمارے جسم میں مخلوقات کتنی ہیں. ایک بلڈ کا ڈراپ نکال کر جو ہے، جو اینالائسس کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں شیر بھی نظر آتے ہیں، اور اس میں پیلیاں بھی نظر آتی ہیں، اور اس میں چوہے بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں سپولیاں بھی نظر آتے ہیں. ایک خون کے قطرے میں یہ سب نظام اللہ نے رکھا. کیا نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ آپ عالم اکبر پر غور کریں تو پھر عالم اصغر جو ہے اس پر بھی غور کریں. اب موتی بنتا کہتا ہے، اور موتی میں یہ چمک آتی کیسی ہے. اور اللہ والوں نے مثال دی ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا آدمی ہوگا تو اس کو جو ہے تھوڑا سا انلائٹ کریں گے
اور تھوڑا سا فوکس کریں گے تو شاید اس کی زندگی کا ایک پہلو چمکدار نظر آئے گا، باقی تمام زندگی کے پہلو تاریک ہوں۔ لیکن رب کائنات کا نظام تو دیکھ، سرکار کو بھیجا تو اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ نبی کی مثال اور نبی کی سیرت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مونگا ہوتا ہے، جیسے کوئی مختلف پہلوں والا ہیرا ہوتا ہے کہ جس کو آپ روشنی کے سامنے رکھیں اور گھماتے چلے جائیں تو مختلف چمک اور مختلف رنگ آتے ہوئے چلے آئیں گے۔ فرماتے ہیں سرکار کو اگر دنیا بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرے تو اس ہیرے میں لاکھوں پہلے نکلتی چلی آئے گی۔ کائنات کا سب سے بڑا ہیرا تو سرکار ہے۔ اس کائنات کے شجر کا سب سے بڑا بار اور پھل اگر ہے تو وہ سرکار کی ذات۔ اسی وجہ سے تو آپ کے دنیا سے جانے پر یہ کائنات کو وائنڈ اپ اور ٹرمینیٹ کر دینے کے لیے کہہ دیا کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس بنا پر کہ اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ رسول امی اور احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سو آ چکے، اب ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے باعتبار کمیت کے جو تعداد پوری ہونی ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس خیمے کو ختم کر دے۔ جیسے شادی ہو جائے اور دلہا کے لیے سجایا گیا شاندار خیمہ وائنڈ اپ کر دیا جائے اور اجڑ جائے، اس طرح یہ کائنات کا دلہا ہے سرکار۔ جب آپ تشریف لے گئے تو یہ شامیانے کو کریں گے کیا؟ تو ہر دن جو ہے وہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا نظر آنے والی مخلوق بھی ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ تمہیں نہ نظر آنے والی آگ کے شعلوں سے بنائے جانے والے جنات یہ بھی ایک مخلوق ہیں جن کو ہم نے تیار کیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ۔ فرمایا اللہ ایسے ہیں جو مشرقین کے رب ہیں اور مغربین کے رب۔ سوال ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب ایک ہوتا ہے؟ مشرقین کہا مغربین کہا، کیا مطلب؟ اور بھی تشریح آتے لیکن ایک تشریح کی سردی میں سورج جو نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کی جگہ جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کراس ہوتی ہے، اس کی کرنیں آپ دیکھیں گے کراس ہے، اسی کے اعتبار سے ٹائم میں تبدیلیاں تھیں۔ تو یہ مشرق ہے، یہ کراس آئے گا تو کراس جائے گا، یہ ایک مشرق ہوا یہ اس کا مغرب ہوا۔ مشرق غروب کی جگہ کو کہتے ہیں، مغرب غروب کی جگہ، اس لیے مغرب کو مغرب کہا جاتا ہے کہ غروب آفتاب پر اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کو شروق کہتے ہیں اس بنا پر کہ اشراق کا آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نماز، اس لیے اس کا نام شروق اور اشراق ہے۔ اسی لیے ایام 20 کہتے ہیں کیونکہ چاند اس کے اندر نہایت روشن اور راتیں کافی چمکدار ہوتی ہیں، اس بنا پر ان کو ایام 20 کہا۔ 20 سفیدی کو کہتے ہیں، رات کے اندر وہ چاند کی سفیدی پھیلنے کے دن ہوتے ہیں، اس لیے ان دنوں کو ایام 20 کے ساتھ تعریف کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کراس آیا، ایک مشرق ہوا ہے ایک مغرب، لیکن جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو آفتاب ہٹ کر بالکل سامنے آ جاتا ہے اور پھر سیدھا جو آتا ہے، یہ سیدھی کرنیں جو ہیں گرم کرتی ہے کائنات کو، بہت زیادہ تمازت اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا مشرق بھی بدلا ہے اور مغرب بھی بدلا ہے، اس بنا پر فرمایا کہ رب المشرقین اور رب المغربین، مشرقین کے بھی رب ہیں اللہ اور مغربین۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا یہ جو رفتار ہے ایک یہ سیدھی رفتار آنے جانے کی ہے مشرق سے مغرب کی طرف، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسے آفتاب جو ہے وہ کراس ہو کر پھر سیدھا ادھر آ جائے گا گرمی کے زمانے میں، اور جب سردی آئے گی تو پھر ادھر چلے گا، تو ایک اس کی یہ رفتار ہے، ایک پلٹ کر آنے کی رفتار ہے۔ تو یہ پلٹ کر آنے کی رفتار کو تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں فرمایا، آپ غور کریں۔ رب المشرقین اور رب المغربین تو کہہ رہے ہیں،
لیکن یہ جو پلٹی ہوئی جو شکل ہے اس کی، یہ رفتار کا کہیں ذکر ہے؟ ہاں، وہ چلنے والی رفتار کا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. وہ بیان فرمایا. لیکن یہ الٹی رفتار جو پلٹ کر آئے گا نا، وہ رفتار کا کہاں تذکرہ ہے؟ ہر سیارے کی اپنی ایک رفتار ہے جس پر وہ جو مدار، اس کو مدار کہتے ہیں، اس پر اس محور میں وہ گھومتا ہے، اس مدار میں وہ چلتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. they are swimming. یسبحون کا لفظ استعمال کیا جو تیرنے پر دلالت کرتا ہے. اس سے وہ فلسفیوں کا فلسفہ غلط ثابت ہوا جو یوں کہتے ہیں کہ سیارے آسمان میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے لائٹیں شیوں کے اندر جڑی ہوئی، لیکن اب وہ کل فی فلک سے غلط ثابت ہوا. اب اللہ والے نے بڑی عجیب سمجھانے کا، جن کی نظر ہوتی ہے ان کے لیے سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے. فرمایا کلن فی فلک میں تو جو صحیح رفتار ہے وہ بتایا، لیکن کلن فی فلک کو دوسری طرف سے پڑھو. ابھی سیدھی طرف سے پڑھا تو سیدھی رفتار ہے، ابھی آپ نے رائٹ سے لیفٹ پڑھا تو کلن فی فلک پڑھ رہے ہیں آپ. اب الٹی طرف سے آپ پڑھنا شروع کیجئے، یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف کلن فی فلک کو پڑھیے تو پھر کلن فی فلک بنے گا. فرمایا کلن فی فلک، رائٹ سے لیفٹ پڑھو گے تو سیدھی رفتار بتائے گا اور الٹی طرف سے پڑھو گے تو الٹی رفتار. یہ تھی قرآن کی آیت میں دونوں رفتار کا تذکرہ. فرماتے ہیں سمندروں کو ہم نے تجارتوں کے لیے بہترین ذریعہ بنایا اور ہم نے بڑی بڑی بادبانی کشتیوں کو جھنڈوں کی طرح اس کے پاسبان ہواؤں پر. آج تو اسٹیمروں کا دور ہے، ایک ایک اسٹیمر کے اندر آپ کے ٹرین میں کنٹینر جاتا ہے تو وہ کنٹینر شاید 100 کنٹینر لے کر جاتا ہوا ایک لمبی ٹرین ہے، جس کی وجہ سے ہم کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. فاٹک بند ہے، گزر رہی، وہ بھی اپنی مرضی سے گزر رہی. لیکن جب پانی کا جہاز دیکھیں گے آپ، ایک مرتبہ پاناما پہ میں کھڑا تھا کنال کے کنارے پر اور بڑی بڑی اسٹیمریں پاس ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اسٹیمر میں کتنے کنٹینرز ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کم سے کم 10,000 کنٹینرز ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے. میں نے کہا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں more than 20,000 بھی ہو سکتے. ایک ہی وقت میں اتنا بڑا ٹرانسفر ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا اتنا بڑا نظام ہے کہ کس واسطے سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے نظام بنایا سمندروں کا، اس میں ٹرانسپورٹ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، کروڑوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی یہ نعمتوں پر غور کرو اور یہ نعمتیں تمہیں لوٹا کر میری طرف لے آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بات. ہمارے دوستوں میں اور کلاس کے ساتھیوں میں، جیسے ہمارے اقبال ملک صاحب ہیں، وہ میرے کلاس کے ساتھی ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست تھے سلیم بہیل صاحب، وہ رمضان المبارک میں انتقال فرما گئے. ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. کوئی خاتون ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، مریضاں ہیں بیمار، اور سہرا بیوی عبد القادر شیخ ان کا انتقال ہو گیا. مغفرت کے لیے دعا کریں سب مل کر. اور بھی بہت سے لوگ گئے ہیں دنیا سے، جتنے مرحومین اور مرحومات گئے ان تمام کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ
ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ یہ تیرا احسان اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ گو بنایا اور اے اللہ اتنا بہترین دین ہمیں عطا فرمایا. اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے راہ ہدایت نصیب فرمائی، صراط مستقیم کی طرف گامزن فرمایا. اے اللہ جب صراط مستقیم پر چلایا تو اس پر استقامت کے ساتھ مرتے دم تک دائم اور قائم بھی فرما. اے اللہ ہدایتوں کے ساتھ مرتے دم تک جمع بھی دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بھی بنا دے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شہدا ہی بنا دے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے الہ العالمین جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جن کے لیے درخواستیں کی گئی ہیں اللہ تمام کی بال بال مغفرت فرما. قبروں میں چین سکون اطمینان نصیب فرما. اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اللہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور انہوں نے بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں. اے اللہ ان کی منگائیں بھی عطا فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. سے اخروی فوائد اور اتباع اور اعمال میں زیادتی اور اپنے قلب کی اصلاح مقصود ہو. اس کے علاوہ کوئی چیز اور مقصود نہ ہو، دنیا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، مقصود اللہ کی رضا. اس کے لیے جو ہے وہ بیعت ہوتے ہیں. بیعت ہونا کوئی فرض نہیں ہے اور بیعت ہونا واجب بھی نہیں ہے، لیکن اپنی اصلاح ہونا ضروری ہے. اور اصلاح خود بخود آدمی کی نہیں ہوتی، اس کے لیے راستے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقویٰ چاہیے تو متقین کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، رہنا پڑے گا. صحبتوں کے اثر کو مانا ہے سب نے. اس بنا پر یہ بھی ایک طریقہ چلا آیا ہے بزرگوں سے اور سرکار سے بیعت نہیں ثابت ہے. لہٰذا کچھ حضرات بیعت ہونا چاہتے تھے، میں ایک عرصے دراز سے اس کو ڈال رہا تھا، لیکن اب ان کی سچی طلب ہے اس نقطۂ نظر سے اب ان کو جو ہے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. کام سے وہ بھی بھیج دیا گیا.
کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر بھائی جو حضرات باقی بیٹھے ہیں وہ عمل کو دیکھتے ہیں. ویسے میرے شیخ کے یہاں تو یہ ہے کہ سبھی سے دوبارہ بیعت کے الفاظ جب کہے جائیں تو سب کہہ سکتے ہیں, اور جو بیعت ہے کسی بزرگ سے وہ نہ کریں. وہ نہ کریں. باقی حضرات جو ہیں جو بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کہہ لیں. اور ایک چھوٹا سا خطبہ میں پڑھوں, یہ بھی مصنون ہے, سرکار نے خطبہ پڑھا ہے اس موقع پر, تو وہ بھی پڑھا جائے. اور دیکھو بھائی, لوگ سمجھتے ہیں بیعت ہو گئے تو اب اپنے فارغ ہوئے, اپنے کو کچھ نہیں کرنا ہے. شیخ گھر کے مار کے جیسے قربانی کے جانوروں کو مسجد میں لے جاتے ہیں, اس طرح جنت میں لے جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. اس نے تو جو ہے محنت خود ہی کرنی ہے, اور آپ وظائف ہم بتا دیں گے, راستہ بتا دیں گے, آگے محنت کرنا ہے. کوئی بھی کام محنت کے بغیر تو ہوتا نہیں, لہٰذا یہ بھی محنت کا کام ہے. کچھ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے تو بڑے بہت بڑا مقام چاہیے تب بیعت ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بیعت ہر ایک کو ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی مقام کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس سے مقام مطلوب ہے, بلکہ اسلام مطلوب ہے. اس لیے بیعت ہونا ہے, دوسرا کوئی مقام اس کے اندر نہیں ملنا ہے. ملے گا تو اللہ کی طرف سے محنتوں پر جو آتے ہیں اس کے مطابق اللہ دیں گے. تو ایک خطبہ چھوٹا پڑھو. اورات اور وظائف بتائے گئے ہیں آپ کو. روزانہ کلمہ طیبہ 200 مرتبہ, اور اسی طرح درود پاک 200 مرتبہ جو آسان لگے, اور استغفار, اپنے گناہوں کی معافی کثرت سے ہونی چاہیے, لیکن کم سے کم مقدار 200 مرتبہ بتائیں. تلاوت قرآن کم سے کم 1 پارہ کریں, اور فاسٹ 1 پارہ کم سے کم کریں. کم سے کم کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کر سکتے ہیں, کم نہیں. اور مراقبہ ابھی جو کیا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد, تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ روزانہ کریں, اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جس مقصد سے بیعت ہوا ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا کرے. جتنے دینی امور میں ہم چلنے والے ہیں, کوئی دعوت کی لائن میں چلے گا, کوئی طالب علمی کی لائن میں چلے گا, کوئی خاندانی نظام میں چلے گا, سب کا مقصد جو ہے اللہ کو راضی, اور یہ تمام کاموں کے اندر تقویت کا حاصل کرنا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متى سأل جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإحسان يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والصادقين, والحمد لله رب العالمين. اب جو الفاظ کہے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ طیبہ کی شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ تمام میں بیعت ہوتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ عبادات کی پابندی کروں گا، تلاوت کی پابندی کروں گا، معصیات اور گناہوں سے بچتا رہوں گا، بدکاری، غیبت، چوری، زنا جیسے تمام جرائم سے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کی فکر کے سلسلے میں بیعت ہوتا ہوں. اے اللہ میری اس بیعت کو قبول فرما اور میری اصلاح فرما اور اتباع سنت اور تیرے احکام پر چلنے والی زندگی مجھے نصیب فرما. تمام سلاسل کا اور بزرگوں کا احترام نصیب فرما. بس یہ اتحاد کے جو الفاظ تھے وہ کہہ دیے. اب جو ہے ہم روزانہ جیسے کرتے ہیں وہ ذکر اور تھوڑی دیر مراقبہ وہ کریں گے، اس کے بعد اخیر میں جو ہے وہ دعا کریں گے. بیعت ہونے والے حضرات کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، پوری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے. کرنے والے ہیں تو پہلے سے جو یہاں کر رہے ہیں یا جن کو اجازت ہے وہ کریں گے. جو حضرات ابھی بیعت ہوئے ہیں ان کو صرف سادگی کے ساتھ بیٹھ کر یہ تسبیحات جو بتائی ہیں وہ کرنا ہے. جب موقع آئے گا تو آگے ان کو جو ہے وہ کام دیا جائے گا. جن حضرات کو ذکر وغیرہ کی اجازت نہیں ہے وہ جہری طور پر کسی جگہ بیٹھ کر اپنے طور پر بغیر اجازت کے ذکر نہ کریں. ہاں کلمہ طیبہ چلتے پھرتے تسبیحات وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے فائدے اپنی جگہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
احوال سے واقف کریں شیخ کو. احوال سے مراد جو قلبی احوال ہیں، ذکر کی لائن کے، تصوف کی لائن کے، اس کے بارے میں اگر کوئی الجھان ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دوسرا، ربط شیخ بہت بڑی چیز ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے. جتنا ربط رہے گا اپنے شیخ سے اتنی ترقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اب مراقبہ جو ہے وہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند رکھنی چاہیے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں. تصور ہے اللہ کے دھیان کا تصور، اللہ کی رحمتوں کا تصور. تصور یہ کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. لگاتار یہ تصور جاری رکھیں. روزانہ جو نئے مراقبہ کرنے والے ہیں وہ بھی پرانے کرنے والے ہیں. کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو سب مراقبہ کر سکتے ہیں، سب کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں، توجہ پوری رکھیں تو انشاءاللہ کروڑوں کو فائدہ ہوا ہے، ہمیں بھی ہوگا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقب رہیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلتوں میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتی کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیز دوستو یارو یہ دنیا دار فانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی تو آیا بدرتات فسال ذات دنیا میں. اگر کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے، نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آج تو کہا گیا اور آنکھیں بند کر یہ بھی ہوا آئے گا. جب یہ نوبت ہی نہیں آئے گی، آنکھ خود بخود بند ہو جائے گی، پھر یہ دنیا سے کٹ جاؤں گا، رشتے داروں سے کٹ جاؤں گا، ملنے والوں سے کٹ جاؤں گا. ایک بار قبر میں گیا پھر کون تھے پرسان حال. پھر دنیا اس طرف رہ جائے گی، میرا سفر آگے ہو جائے گا. ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ایک دن مرنا آخر موت گئے، کر لے جو کرنا آخر موت گئے.
یہ چمن ویران بھی ہوگا، یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر پرواہ کرے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجتیں روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوڑا گھر کون ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة، وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ إليك رب فعبدنا وفي أنفسنا لك فظللنا وفي أعين الناس فأعذلنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں، اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں، اللہ بہت بڑے ضیاکار ہیں، لیکن اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہم نے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے، ہمیں سچی پکی توبہ دے دے۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں طاعت اور عبادت والی زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری پریشانیاں دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہمیں دین کا فرما بردار، تیرے حکموں کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ عشق رسول محبت رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو درست فرما دے۔ اے اللہ قلوب کو اپنے معرفت سے سرشار فرما دے، زبانوں کو ذاکر بنا دے، قلوب کو شاکر بنا دے، جسموں کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہم کو 100% دیندار بنا دے۔
شرمیں پیدا فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، جہاں ظلم و ستم کے بادل پھوڑے جا رہے ہیں اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ بیواؤں کی مدد فرما، ان یتیم بچوں کی مدد فرما، اللہ نصرت کے لیب سے فیصلے فرما، اللہ ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ تم تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ ہم نے تیرے دربار میں پہنچ کر ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ پہنچ جاتے ہیں لیکن تیرے پیارے نبی جو بھیجے گئے ان کے نام لیوا ہے، اللہ امتی ہے، اللہ العالمین کرام کے فیصلے فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ العالمین جو بیعت ہوئے ان کو قبول فرما دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ سلسلوں کے فیض دے دے، ہمارے قلوب کو جاری فرما دے، اللہ جیل ٹھاپ ہو گئے ہیں اللہ ان کو جاری فرما دے، اللہ پتھر ہو گئے ہیں ان کو جاری فرما دے، ان سے اللہ یاد الہی کے چشمے جاری فرما دے، اللہ نور معرفت کے چشمے جاری فرما دے، اللہ العالمین ان کو کچھ کام کا بنا دے، اللہ یہ جان ہو گئے ہیں ان کو جاری فرما دے، اللہ العالمین ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں تیرا نام لینا نہیں آتا، اللہ جو کر رہے ہیں تو جانتا ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اللہ اس کی کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم تیرا نام لینے پر بھی آئیں گے تو ہم تو کیا ادب کریں گے، بے ادبیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے نادانیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما، اللہ مسجدوں کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، علماء کی، طلباء کی، اساتذہ کی، اے اللہ دینی حلقوں کی جو صحیح محنت سے کام کرنے والے ہم تمام کی حفاظت فرما، غیب سے نصرت فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما، تو ہمیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما، تیرا حل کرے